بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ریڈیو قطر ہے. اب آپ محمود احمد سے خبر سنیے. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. قطر کی کابینہ نے کرونا وائرس کی دوسری لہر کے دوران اس وبا کے اثر کو کم کرنے کے لیے متعدد فیصلے کیے ہیں اور ویکسینیشن پروگرام کی پروگرس پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. وزارت اوقاف اور اسلامی امور نے فیصلہ کیا ہے کہ آج جمعے کے دن سے ملک کی تمام جامع مساجد کے دروازے جمعے کی دوسری اذان سے 10 منٹ پہلے کھولے جائیں گے اور اس فیصلے پر آئندہ نوٹس تک عمل جاری رہے گا. وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 597 مریض سے صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,71,985 ہو گئی ہے. اور جاپان کے وزیر اعظم آج وائٹ ہاؤس میں امریکہ کے صدر سے ملاقات کریں گے. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی. لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے. قطر کی کابینہ نے کرونا وائرس کی دوسری لہر کے دوران اس وبا کے اثر کو کم کرنے کے لیے متعدد فیصلے کیے ہیں. کابینہ نے کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اور صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ملک کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کو مالی اور اقتصادی انسینٹو دینے اور وائرس سے ہونے والے معاشی منفی اثرات کو کم کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے. کابینہ کے فیصلے کے مطابق پرائیویٹ سیکٹر کو رواں سال دسمبر کے مہینے کے اختتام تک پانی اور بجلی کے بلوں کی ادائیگی سے مستثنی قرار دیا گیا ہے. قطر کی کابینہ کے ہفتہ روزہ اجلاس میں ملک کے اندر کرونا وائرس ویکسینیشن پروگرام کا جائزہ لیا گیا اور اس کی پروگرس پر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے. اس پروگرام کے تحت اب تک 11,68,000 ویکسینیشن ڈوزز لگائی جا چکی ہیں، جبکہ حکومت اب ان افراد پر توجہ دے رہی ہے جن کے کرونا وائرس سے متاثر ہونے کے زیادہ چانسز ہیں. ان میں عمر رسیدہ لوگ، دائمی اور پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا افراد، صحت کے شعبے سے منسلک اہلکار اور فرنٹ لائن ورکرز شامل ہیں. قطر کی وزارت اوقاف اور اسلامی امور نے فیصلہ کیا ہے کہ آج جمعے کے دن سے ملک کی تمام جامع مساجد کے دروازے جمعے کی دوسری اذان سے 10 منٹ پہلے کھولے جائیں گے اور اس فیصلے پر آئندہ نوٹس تک عمل جاری رہے گا. فیصلے کا اعلان وزارت میں مساجد کی مینجمنٹ کے شعبے کی جانب سے جاری کردہ ایک سرکولر میں کیا گیا ہے. نمازیوں سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ تمام نمازوں کے لیے 12 سال سے کم عمر کے بچوں کو مساجد میں اپنے ساتھ نہ لائیں، اپنے جائے نماز ساتھ لے کر آئیں، فیس ماسک استعمال کریں، سوشل ڈسٹینسنگ برقرار رکھیں اور سیل فون میں اعتراض ایپ گرین سٹیٹس دکھائیں. وزارت نے تمام نمازیوں کو ان ہدایات پر سنجیدگی اور سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی ہے تاکہ ملک کے اندر وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے سلسلے میں حکومتی کوششوں کو کامیاب بنانے میں مدد ملے اور مساجد نماز کی ادائیگی کے لیے کھلی رہیں. قطر کی ہلال احمر سوسائٹی نے بنگلہ دیش کی ہلال احمر سوسائٹی کے تعاون سے بنگلہ دیش کے شہر کاکس بازار میں میانمار کے روہنگیا مسلمانوں کے مہاجر کیمپ میں لگنے والی آگ سے متاثرہ 126 فیملیز کو فوری ہنگامی امداد فراہم کی ہے، جس میں ایک مہینے کے لیے اشیاء خورد و نوش، کچن کا سامان، ہائیجین کٹس اور دیگر اشیاء شامل ہیں. اس کے علاوہ ترکی کی ہلال احمر سوسائٹی کے ساتھ مل کر 1,000 فیملیز میں 5,000 فوڈ پیکیجز تقسیم کیے گئے ہیں. یاد رہے کہ مہاجر کیمپ میں آگ لگنے سے 11 افراد ہلاک اور 570 اشخاص زخمی ہو گئے تھے، جبکہ 950 سے زیادہ پناہ گاہیں تباہ ہو گئی تھیں. قطر چیریٹی اپنے ریلیف ایڈ پروگرام کے تحت شام کے شمالی علاقے میں اندرون ملک بے گھر لوگوں میں فری بریڈ تقسیم کرنے کا کام جاری رکھے ہوئے ہے، جس کا مقصد رمضان کے مبارک مہینے میں معاشرے کے ان بے یار و مددگار افراد کی زندگی کے بوجھ کو ہلکا کیا جا سکے. قطر چیریٹی کے اس پروگرام سے 37,000 فیملیز مستفید ہو رہی ہیں. دوحہ میں بھارت کے سفارتخانے نے ایک علیحدہ آن لائن اپوائنٹمنٹ سسٹم لانچ کیا ہے، جس کے ذریعے یہاں پر مقیم بھارتی ہیلتھ کیئر ورکرز کی اپوائنٹمنٹ کی درخواستیں ترجیحی بنیاد پر اپروو کی جائیں گی.
چنانچہ ہیلتھ کیئر سیکٹر سے منسلک افراد اب اپنی اپوائنٹمنٹ کی درخواستیں سفارت خانے کی ویب سائٹ کے ذریعے بھجوا سکتے ہیں. انہیں اپوائنٹمنٹ کی کنفرمیشن ان کے ارسال کردہ رجسٹرڈ ای میل پر روانہ کی جائے گی. وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے 989 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 821 کیسز کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 168 کیسز کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں. وزارت نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے مزید 597 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی تعداد اب 1,71,985 ہو گئی ہے. وزارت نے کورونا وائرس کے 9 مریضوں کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے. دریاسنا متعلقہ اتھارٹیز نے 134 افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے. ان لوگوں نے کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے حکومت کی جانب سے عائد کردہ احتیاطی تدابیر اور پابندیوں کی خلاف ورزی کی تھی. ادھر سعودی عرب کی وزارت صحت کے اعلان کے مطابق وہاں کورونا وائرس کے مزید 985 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور یوں سعودی عرب کے اندر اب تک کورونا وائرس کے رجسٹر کیے گئے مریضوں کی تعداد 4,02,142 ہو گئی ہے. اس کے علاوہ سعودی عرب میں کورونا کے مزید 10 مریض انتقال کر گئے ہیں. چنانچہ وائرس کی وجہ سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 6,791 ہو گئی ہے. اسی دوران میں وہاں 661 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، اور یوں شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد 3,86,102 ہو گئی ہے. عمان کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے 1,035 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ 14 مریض انتقال کر گئے ہیں اور مزید 1,200 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں. عمان میں کورونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد 1,76,000 ہو گئی ہے، جبکہ وائرس سے اب تک انتقال کر جانے والے افراد کی تعداد 1,821 ہو چکی ہے. ارجنٹینا کی حکومت نے کورونا وائرس پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے دارالحکومت بیونس آئرس کے اندر اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں، جن میں تمام اسکول اور دیگر تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں اور سوشل ایکٹیویٹیز کو محدود کرنے کے لیے رات 8 بجے سے صبح 6 بجے تک کا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے. بھارت میں پہلی مرتبہ ایک روز کے دوران کورونا وائرس کے 2 لاکھ سے زیادہ کیسز رجسٹر کیے جانے کی اطلاع ملی ہے. وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے قائم کیے گئے بیشتر ہاسپٹلز میں بستروں اور آکسیجن کی سپلائی کی شدید کمی واقع ہو گئی ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 2,739 افراد میں وائرس کی تشخیص کے بعد کیسز کی مجموعی تعداد 1,40,74,564 ہو گئی ہے، جبکہ صرف 6 روز کے دوران 10 لاکھ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. اسی طرح وائرس کے شکار مزید 1,038 مریضوں کے انتقال کر جانے کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد اب 1,73,123 ہو گئی ہے. یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے افغانستان کے دارالحکومت کابل کا غیر اعلانیہ دورہ کیا ہے، جس میں انہوں نے افغان حکومت اور سول سوسائٹی کو امریکی حکومت کی سپورٹ کا یقین دلایا ہے. اس سے ایک روز پہلے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ وہ افغانستان کی تقریباً 20 سالہ جنگ کے بعد امریکی فوجوں کو واپس بلا رہے ہیں. بائیڈن کا کہنا ہے کہ امریکی افواج کے انخلاء کا کام 1 مئی کے بعد سے شروع ہو جائے گا اور تمام فوجیوں کو رواں سال 11 ستمبر تک واپس بلا لیا جائے گا. اسی طرح معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو کی سربراہی میں افغانستان میں موجود غیر ملکی فوجیں بھی واپس چلی جائیں گی. اینٹونی بلنکن نے جو برسلز میں نیٹو مذاکرات کے بعد کابل پہنچے تھے، افغانستان کے صدر اشرف غنی سے ملاقات کی، جن کی حکومت طالبان کے ساتھ شدید لڑائی میں الجھی ہوئی ہے، جبکہ افغان امن عمل اس وقت غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے کو بچانے کے لیے اس وقت ویانا میں جاری مذاکرات میں جو تجاویز پیش کی گئی ہیں وہ اس قابل نہیں کہ ان پر غور کیا جائے. رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران کی یورینیم کی افزودگی کے لیے تعمیر کی گئی مرکزی تنصیب پر حالیہ حملے کے بعد آیت اللہ خامنائی عالمی طاقتوں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں.
انہوں نے امریکہ پر تنقید کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ایران کے صدر حسن روحانی نے بھی ایرانی جوہری معاہدے کے حوالے سے ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا تھا۔ صدر روحانی نے کہا تھا کہ ایران کی جوہری تنصیب پر کیے جانے والے حملے کے جواب میں تہران حکومت نے یورینیم کی افزودگی 60% تک بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے حملے کا الزام اسرائیل پر عائد کرتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا، لیکن اس کے بارے میں انہوں نے تفصیلات نہیں بتائیں۔ امریکہ نے روس پر نئی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ واشنگٹن حکومت کا کہنا ہے کہ یہ پابندیاں یوکرین میں روس کی مداخلت اور امریکہ پر سائبر حملوں کی سرپرستی کرنے کی کارروائی کے پیش نظر لگائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی انتظامیہ نے ملک کے اندر روس کے سفارتی مشن کے 10 اہلکاروں کو ملک بدر کر دیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ ملک کے مفادات کا دفاع جاری رکھے گا۔ اور جاپان کے وزیر اعظم یوشیہیڈا سوگا آج وائٹ ہاؤس میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے۔ صدر بائیڈن کے اقتدار سنبھالنے کے بعد کسی غیر ملکی لیڈر کا یہ وائٹ ہاؤس کا پہلا دورہ ہے۔ واضح ہے کہ جاپان میں اس وقت امریکہ کے 55,000 فوجی موجود ہیں اور دونوں ممالک ایشیائی خطے کے اندر امن و سیکیورٹی اور استحکام کو قائم رکھنے کے لیے اپنے اتحاد کو سنگ میل قرار دیتے ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ قطر کی کابینہ نے کرونا وائرس کی دوسری لہر کے دوران اس وبا کے اثر کو کم کرنے کے لیے متعدد فیصلے کیے ہیں اور ویکسینیشن پروگرام کی پروگرس پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ وزارت اوقاف اور اسلامی امور نے فیصلہ کیا ہے کہ آج جمعے کے دن سے ملک کی تمام جامع مساجد کے دروازے جمعے کی دوسری اذان سے 10 منٹ پہلے کھولے جائیں گے اور اس فیصلے پر آئندہ نوٹس تک عمل جاری رہے گا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 597 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,71,985 ہو گئی ہے۔ اور جاپان کے وزیر اعظم آج وائٹ ہاؤس میں امریکہ کے صدر سے ملاقات کریں گے۔ ریڈیو قطر سے خبریں۔